اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کی آمد ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ تو صرف مسلمان ہی جانتے ہیں۔ جو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، جو نموس رسالت پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ طاقت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے تو اسی وقت آپ اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی مل رہی ہے۔ لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس کا تصور آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا ہے تو تصور کر لیں کہ یا پروردگار میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ ناراضگی دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تصور کر لیں کہ یا پروردگار فلاں بن فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے اور ہماری ناراضگی کو، ہماری غلط فہمیوں کو دور کر دے۔ اگر حاجت رواں ہیں، کوئی ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ حاجتیں جائز قسم کی ہونی چاہیے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں پھر دوبارہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ نصیب کیا، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا سکیں۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اگر تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بعض میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہوتی ہیں تو وہ اس حالت میں نوافل ادا نہیں کر سکتی، یا پھر بعض اوقات کوئی بندہ اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے کہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، تو وہ نوافل کے علاوہ وظیفہ پڑھ لیں، جو نوافل کے ساتھ میں آپ کو وظیفہ بتلاؤں گا۔ لیکن جو نوافل پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے نوافل اس طریقے سے ادا کرنے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقہ کار سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے مکمل ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ نے یہ وظیفہ اسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑے وقفے کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو تھوڑے وقفے کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں بھی آپ بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں صورتیں 21 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 4 عمل ہیں جنہیں آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ یہ چاروں عمل پڑھ لیں، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ نے جس بھی مقصد کی نیت کی ہوگی، جس بھی حاجت کا تصور کیا ہوگا، اس حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے کہ یا پروردگار، میں نے فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ انشاءاللہ اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل پریشانی کو دور کر دے گا اور بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ نوافل پڑھنا چاہیں تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نوافل کے علاوہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا چاہیں تو آج آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔